آل اردو ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ قدیم مصر کے فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے اور مصری دیو ملاؤں اور تاریخی تذکروں میں بھی اس سے بہت ہی ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنس دانوں اور علم بشرحات ماہرین نے مل کر ایک طویل تحقیق کی۔ انہوں نے مصری شہر گیزا میں فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی اور طاقتور کمپیوٹر سے بنائے گئے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم اور خد و خال کی تصویر تیار کر لی۔ حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خامن، اس کے والد اخنا توتن اور والدہ کے ڈی این اے نمونوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ توتن خامن فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے جس کا نام خنت کاؤس سوئم ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے مصر میں لگ بھگ 4000 سال پرانی قبر دریافت کی ہے۔ چیک آثار قدیمہ کی ٹیم کے مطابق یہ قبر فرعون کے شاہی گھرانے کی ایک ایسی رانی کی ہے جو مقبرے کی دریافت سے پہلے تاریخ میں نامعلوم تھی۔ مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کی دارالحکومت قاہرہ کے جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ریاست ابوسر کے سب سے بڑے قبرستان میں دریافت ہوا ہے جو فراعین کی 5ویں نسل کے گھرانوں کے ساتھ منسوب ہے۔ ابوسر قدیم مصر کے دارالحکومت ممفیس کا پرانا شاہی قبرستان تھا۔ یہاں فرعون کا اہرام ہے جس نے 4500 قبل مسیح پہلے مصر میں حکومت کی تھی۔ یہ دریافت شدہ قبر فرعون کے مقبرے کے احاطے میں ملی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فرعون کی بیوی کا مقبرہ ہو سکتا ہے جسے رنفرم بھی کہا جاتا ہے۔ ایجنسی فرانس پریس کے مطابق مصر کے وزیر آثار قدیمہ محدود المتی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے جس کا نام خنتا کاؤس سوئم ہے۔ رانی کا نام اور عہدہ قبر کی اندرونی دیوار پر کندہ لکھائی سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 رانیاں بھی اس نام کی دریافت کی جا چکی ہیں، اس لیے اس رانی کو خنتا کاؤس سوئم کے نام سے ظاہر ہوئی ہے۔ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ رانی کا نام مقبرہ تعمیر کرنے والے ہنرمندوں نے دیوار پر کندہ کیا تھا۔ الدمتی کا کہنا تھا کہ یہ پہلا واقعہ ہے جب ہم نے اس رانی کا نام دریافت کیا ہے جو اپنے مقبرے کی دریافت سے پہلے تک ہماری نامعلوم تھی۔ الدمتی نے مزید کہا کہ اس مقبرے کی دریافت سے ہمیں 5ویں نسل کے شاہی گھرانوں کے کچھ پوشیدہ پہلوؤں سے آگاہی حاصل ہوئی ہے جس نے فرعین کی 4تھی نسل کے ساتھ مل کر پہلی اہرام مصر کی تعمیر کا مشاہدہ کیا تھا۔ مصری نودارات کے وزارت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ قبر مورخہ 2345-2994 قبل مسیح میں فرعون کے 5ویں نسل کے گھرانوں کے درمیان کی معلوم ہوتی۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبرے کی تلاش گزشتہ چند سالوں کے دریافت ہوئی ہے۔ اہم ہے جو ایک بار پھر تصدیق کرتی ہے کہ ابوسر کا قبرستان قدیم مصری تاریخ کے اہم ادوار کو اثر نو جاننے کے حوالے سے بڑی تعداد میں منفرد ذرائع فراہم کرتا ہے۔ مصر آثار قدیمہ کے چیک ماہرین کی قیادت میں 1976 سے ابوسر میں کام کر رہی ہیں۔ ماہرین کو مقبرے کی دریافت کے ساتھ 30 برتن ملے ہیں جس میں سے 24 چونے کے پتھر اور 6 تانبے کے برتن ہیں۔ مصر کے قدیم دور کے فرعون توت عنخ آمون کے بارے میں محققین نے کئی انکشافات کیے ہیں۔ نئی تحقیق کے مطابق ان کے والدین سگے بہن بھائی تھے جس کی وجہ سے وہ موروثی امراض کا شکار ہو کر نوجوانی ہی میں موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ شاہ توت کی میمو اور اس سے متعلق دیگر دستاویزات کی کمپیوٹر تصاویر کو جوڑ کر ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے اور اس کی تشخیص کے نئے خد و خال واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ماہرین نے اس کے خاندان کا جینیاتی تجزیہ بھی کیا ہے جس کے مطابق اس کی ماں کوئی اور عورت نہیں بلکہ اس کے والد کی سکی بہن تھی۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔